السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی جائے اور دوسری رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح اگر پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورۃ الناس سے پہلے کوئی سورت پڑھ لی، یا سورۃ بقرہ کی پہلی 3-4 آیات پڑھ لی، یا اسی طرح سورۃ فیل یعنی علم تر کیف سورت جو ہے اس کی تلاوت کر لی، تو اس کے بارے کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا کرنے سے نماز ہو جائے گی، یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اس کے بارے رہنمائی فرمائیں۔ سنیے سامعین کرام کہ قرآن پاک کو ترتیب کے لحاظ سے پڑھنا، یعنی جو صورت پہلے ہے اسے پہلے پڑھنا، جو بعد میں ہے اسے بعد میں پڑھنا، یہ فرائض نماز میں یعنی فرض نمازوں میں واجب ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو نماز آپ کی قرأت کے ساتھ ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے 4 رکعت نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی، اب کیونکہ سورۃ الناس قرآن پاک کی آخری سورت ہے، اس کے آگے کوئی سورت نہیں ہے، قرآن مکمل ہو رہا ہے، اگر پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفلق پڑھتے ہیں تو یہ کرنا درست نہیں ہے۔ فرائض نماز میں علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح ترتیب کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو یہ عمل مکروہ ہے، تحریمی ہے، یعنی اسے بہت زیادہ ناپسند کیا گیا ہے، اسے چھوڑنا آپ پر واجب ہے کہ اس عمل کو چھوڑنا چاہیے۔ پچھلے دنوں میرے ایک سٹوڈنٹس ہیں، مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ استادی میں نے تو ایسے نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی، اور پھر دوسری رکعت میں میرے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں نے نماز توڑ کر دوبارہ نماز کی نیت کی اور دوبارہ نماز ادا کی۔ تو سامعین کرام، یہ لا علمی کی وجہ سے، یہ مسائل نہ پوچھنے کی وجہ سے اور یہ عمل کرنا پڑا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ان کی نماز درست ہو جاتی۔ بلکہ آپ میں سے بھی اگر کبھی ہو جاتا ہے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لیتے ہیں تو دوسری رکعت میں بھی آپ سورۃ الناس کا ہی تکرار کریں تو یہ بہتر ہے۔ ہاں اگر ایسا بھی کر لیتے ہیں، بعض یہ سوال ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں ہم نے سورۃ الناس کی پہلی 3 آیات پڑھ لی، اب دوسری رکعت میں ہم نے سورۃ الناس کی دوسری 3 رکعت پڑھ لی، تو یہ بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح واضح رہے، نماز میں قرأت کے دوران سورتوں کی ترتیب کی رعایت رکھنا یہ واجب ہے۔ فرض نمازوں میں قصداً قرآن مجید کی ترتیب کے خلاف قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی جو سورت بعد میں ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھنا، جو سورت پہلے ہے اس کو دوسری رکعت میں پڑھنا، یہ مکروہ تحریمی عمل ہے۔ بصورت مسئلہ اگر پہلی رکعت میں سورۃ الناس، دوسری رکعت میں سورۃ علم تر کیف پڑھی گئی تو قصداً اس طرح خلاف ترتیب پڑھنے کی صورت میں کراہت کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر ساون یا غلطی سے ترتیب کے خلاف پڑھا تو نماز بلا کراہت بھی جائز ہو جائے گی، لیکن دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ تاہم نفل نماز میں قصداً قرآن مجید کی ترتیب کے خلاف قرأت کرنا مکروہ نہیں ہے، البتہ ترتیب سے پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی اگر نفل نماز آپ ادا کر رہے ہیں تو وہاں ترتیب کا خیال رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، ایسی کوئی درست نہ درست والی، جائز ناجائز والی بات نہیں ہے، بلکہ اگر نفل نماز میں آپ ترتیب آگے پیچھے کرتے ہیں، چاہے جان بوجھ کر کرتے ہیں یا بھول کر کرتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کی نفل نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ باقی جو آپ کو بہتر لگے آپ کر سکتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر سورۃ الف لام میم سے مراد سورۃ بقرہ کا آغاز ہے، یعنی پہلی رکعت میں بھولے سے سورۃ ناس پڑھی، دوسری رکعت میں سورۃ بقرہ شروع سے پڑھ لی، تو یہ بھی بلا کراہت جائز ہے،
البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر تکمیل قرآن کا موقع نہ ہو تو دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس ہی پڑھ لی جائے، یعنی پہلی رکعت میں اگر آپ نے سورۃ الناس پڑھی تو دوسری میں بھی بلا قرات آپ تردد کے بغیر تردد کے دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس پڑھ لیجئے گا۔ تو سامعین کرام، یہ بعض ایسے فقہی مسائل ہوتے ہیں، نماز کے مسائل ہیں، اسی طرح پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، یہ ہر مسلمان مرد عورت کو جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ نماز میں ہونے والی غلطی سے واقف ہوں، اور اسی طرح طہارت میں ہونے والی غلطیاں جو ہوتی ہیں ان سے واقف ہو جائیں، وہ غلطیاں نہ کریں۔ تو اسی لیے اتنا ضرور ہی جان لینا چاہیے، کیونکہ یہ نماز، طہارت، یہ تو بہت بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں تو ضرور ہی ہر مسلمان میرے بہن اور بھائی کو علم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس ویڈیو کو سننے سے شاید کہ ہو سکتا ہے کہ سننے والوں میں اگر کوئی اس قسم کی غلطی یا کمی پیشی ہوتی ہے تو وہ اس ویڈیو کے بعد اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کیجئے، اور اگر اس کے علاوہ کسی بھی فقہی مسائل، شرعی مسائل، روحانی مسائل اور خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سوالوں کے تسلی بخش جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔